بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھناؤ کا سبب پڑھنے لگے گی. عبارت ہم نے لکھی ہے القسم الاول فی الاسم. ایک جملہ ختم ہو گیا تو اس میں ترکیب مشکل نہیں ہے. دو موصوف معرف ہیں اور فی الاسم خبر ہے. وقد مر تعریف فعل فاعل ہے. وهو ينقسم الى المعرب والمبني. آسان ہے. فلنذكر احکامه فی بابین و خاتمہ. الباب الاول فی الاسم المعرب. آسان ترکیب. وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ. اما المقدمۃ ففیہا فصول. یہاں تک ترکیب بھی آسان ہے، سبق بھی آسان ہے. صرف اس میں ترجمہ ہے. پچھلے سبق میں یا اس سے ہم نے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ دھاتو نام میں ایک مقدمہ ہے، تین اقسام ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقدمہ اس سبق سے پہلے ختم، تین اقسام میں شروع ہو رہا ہے. تو کیا کہ جی پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں. پہلی قسم بھائی دھاتو نام میں ایک مقدمہ ہے، تین اقسام ہے. مقدمہ چھوٹا سا ہے جس میں تین فصلیں ہیں، آگے اقسام ہے. پہلی قسم بہت بڑی ہے. دھاتو نام کی پہلی قسم بہت بڑی ہے. دوسری قسم چھوٹی ہے، تیسری چھوٹی ہے، پہلی بہت بڑی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں. آگے کہتے ہیں جی وقد مرہ تعریف. اسم کی طریق پہلے پڑھ لی. آگے کہتے ہیں وہو ینقسم الی المعرب والمبنی. اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. آگے کہتے ہیں فلنذکر احکامہ فی بابین و خاتمہ. یہ جو اسم ہے اس کے احکام دو بابوں میں اور ایک خاتمہ میں. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے اندر دو باب اور ایک خاتمہ. جی پہلی قسم کے اندر پہلی قسم کس کے بارے میں؟ پہلی قسم میں کتنے باب؟ جی یہ دو باب ہے اور ایک. یہ پہلا باب اس میں معرب کے بارے میں. پہلا باب پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ، تین مقاصد، ایک مقدمہ تین مقاصد. پہلے باب، پہلے باب کے بعد دوسرا باب، پھر ایک خاتمہ. یوں قسم اول ختم ہوگی. آپ نے سنا نہیں؟ مقدمہ میں چار فصلیں ہیں. مقدمے میں اس کے بعد مقصد اول، مقصد ثانی، مقصد ثانی، پھر ایک خاتمہ جو پہلے باب میں ہے، اس کے بعد دوسرا باب، اس کے بعد خاتمہ جو دو بابوں کے مقابلہ میں ہے. آپ نے سنا نہیں؟ سائیں پریشان ہو گیا سن کے. اسم کے بارے میں جو پہلی قسم ہے اس میں دو باب اور ایک. اچھا یہ پہلا باب اس میں معرب کے بعد اس پہلے باب میں ایک مقدمہ، پہلے باب میں چار فصلیں. جی کو سمجھ میں مقدمے وہ جو مقدمہ ہے پہلے باب اس میں چار فصلیں. صرف ترجمہ کریں گے آپ. میں نے ترجمہ کیا. پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے، تحقیق اسم کی طرف گزر گئی ہے، اور وہ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. چاہیے کہ ہم اسم کے حکام کو ذکر کریں دو بابوں میں. پہلا باب اسم معرب کے بارے میں ہے اور پہلے باب میں ایک مقدمہ ہے، تین مقاصد ہے. رہا مقدمہ اس میں چار فصلیں ہیں. یہاں تمیز مقدر ہے، چار یا تمیز صفت مقدر ہے. یہ موصوف ہے اربع صفت. فصل فی تعریف اسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل عن الحرف والامر الحاضر وال ما زاد في قام زاد ما زاد الواحد زیادہ نہیں کرتے ولا هؤلاء. توجہ ہے جی. یہ فصل کے بعد فی آیا، یہ معنی بڑا مشہور کہتا ہے جب فصل کے بعد فی آئے تو پھر فصل پڑھنا ہے، پھر اس کو مبنی نہیں پڑھنا. یہ صفت بنائیں گے ثابتوں کے متعلق کر کے. جی سمجھ آئیے. آگے ہوا مبتدا ہے، کل مضاف اسم موصوف ہے، رکب مع غیری معطوف ہے، ولا یشبہ مبنی اے معطوف، پھر صفت مضاف الی خبر. عن الحرف والامر الحاضر والماضی. یہ آسان ترکیب ہے. اب یہ ترکیب ہے ذرا توجہ کا کرنا. نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ. جی یہ ترکیب سننا. یہ نحو مضاف ہے، زید مراد لفظ یہ موصوف ہے،
فی کام زید فی الرجال اگلا مراد مجرور جار مجرور کے الکائنی کے متعلق کس کے متعلق یہ زید کی صفت ہے موصوف سے لے کے ناو کا مضاف ہے اب سننا ناو مضاف لے کے معطوف ہے کیا کہا بولو بھائی یہ لار فتح ہے زید الزلال بعد الحال کیونکہ بعد جہاں بھی آتا ہے حال بنتا ہے منفردن کی طرف یہ ذوالحال حال مل کے اس کا عطف ہے ناو پر کس پہ عطف ہے اور بھائی سمجھ گئی یہ دراتنا میں لکھی ہوئی ترکیب جو میں پڑھا رہا ہوں اب یہ معطوف ہے یہ معطوف کی مثال ہوگی خبر جی آگے ہے لی آداب ترکیب کیا یہاں بار مقدر نکالیں گے او لا یکون زید وحدہ اسما موربا لی آدم ترکیب وہ اس سے پہلے نکالیں گے لا یکون زید وحدہ اسما موربا لی آدم ترکیب لا یکون فعل ناقص زید وحدہ ذوالحال مل کے اسما موربا خبر اور لی آدم ترکیب متعلق ولا ہاؤلائی فی کاما ہاؤلائی اب اس کا یہ تو ناؤ پہ ہے یہ لاف ہے کیا ہے واو نہ لا زیادہ کرے کیا یہ اس کا تو آپ اس بھی کر لیں کس بھی کر لیں زید میں واو آفا لا زیادہ اور ہاؤلائی مصروف فی کاما ہاؤلائی الکائنہ کر لو ویسے لفظ لے لو الکائن الکائن یہ صفت ہے ہاؤلائی کی پھر اس کا کتنی پتہ زید اب یہ مطلوب ہے مطلوب کے اس کا تو ہوا ناؤ پہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی اب لوجود پھر اس سے پہلے نے کہا لا یکون ہاؤلا فی کام ہاؤلائی اسمن موربن لوجود و یسمى متمکنا آپ کو نیند آئی تھک گئے آپ سارا دن پڑھ کے تو جو ہے جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ باب اول اس میں مورب کے بارے میں باب اول میں ایک مقدمہ 3 مقاصد خاتمہ وہ جو مقدمہ اس میں 4 فصل ہیں پہلی فصل اس میں مورب کی تعریف کے بارے میں آج کے سبق میں جو اب شروع کرنے لگے ہیں پہلی فصل مکمل ہوگی مقدمے والی اور اس میں ہم اس میں مورب کی تعریف کریں گے یہاں تعریف اور ہے نحویر میں اور ہے وہ جو تعریف ہے وہ یہاں حکم ہم پڑھیں گے لیکن آج نہیں اگلے سبق میں آج کے سبق میں صرف اس میں مورب کی تعریف اور وہ بھی نحویر سے الگ جی اس تعریف کے لیے جو اس میں مورب کی پڑھنے لگے ہیں اس کے لیے یہاں پہ بظاہر 2 شرطیں ہیں نمبر 1 اسم اپنے غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ نمبر 2 مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور وہ اسم جو غیر کے ساتھ اور جی یہاں یہ تعریف ہے اور وہ اسم جو یہ لفظ رکبہ کا معنی ملایا گیا اور وہ اسم جو ایک شرط اور ہے متن میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عامل بھی موجود ہو یہ اسم ہے غیر کے ساتھ ملایا اور یہ مبنی سے مشابہ نہیں اس کا عامل بھی ہے اس کا اس کی مثال جامی میں لکھی ہے غلام زید کیا پڑھا غلام اسم ہے زید غیر کے ساتھ ملا ہوا ہے مبنی سے کہ غلام مشابہ بھی نہیں لیکن غلام کا عامل نہیں ہے تو اس لیے جامی میں لکھا ہے اس کو پڑھیں گے غلام زید کیا پڑھیں گے غلام کا عامل نہیں ہے ہاں زید کا عامل ہے کون غلام کبھی وہ غیر جس کے ساتھ اس کو ملایا گا وہ عامل ہوگا یہ دیکھیں یہ تھا غلام اب یہ زید کو اس کے ساتھ ملایا گیا زید مبنی سے مشابہ نہیں اور زید کو جس کے ساتھ ملایا وہ عامل ہے لیکن غلام کو جس کے ساتھ ملایا وہ عامل نہیں آپ نے سنا ہے کبھی وہ عامل غیر خود ہوگا کبھی عامل کوئی اور ہوگا جیسے غلام کا عامل ہی نہیں زید قائم یہ جو مبتدا خبر ہے زید کو ملا قائم کے ساتھ زید مبنی سے مشابہ نہیں زید کا عامل یہ نہیں ہے زید کا عامل معنوی اور ابتدا تو اس میں مورب کے لیے یہاں متن سے 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں غیر کے ساتھ ملانا اور ایک شرط اور بھی ہے کہ عامل وہاں موجود ہے یہ یاد ہو گیا اس میں مورب کی مثال اس میں کاما زید میں زید
کیا کہا؟ زید میں یہ تینوں شرطیں تین باتیں فٹ ہو رہی. کام زید میں زید اسم ہے غیر کے ساتھ ملایا گیا مبنی شرطیں اور عامل ہے. جی ہو گیا جی. آگے جا رہا ہوں. دو مثالیں دے گا کہ جو اس میں مورب نہیں بنے گا کیونکہ بظاہر شرطیں دو لگی آپ نے سنا ہی نہیں. ایک مثال اس کی دے گا جہاں پہلی شرط ہے, ایک اس کی دے گا جہاں پہلی ہے دوسری نہیں, اور ایک ہم نے وہ دے دی جہاں پہلی ہے دوسری تیسری. سنا ہی نہیں. اکیلا زید کیا کہا؟ اسم ہے غیر کے ساتھ ملا نہیں, پہلی شرط نہیں, لہذا یہ اس میں مورب کیونکہ ترکیب میں نہیں, ترکیب کے ساتھ ملا نہیں. کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی پہلی شرط ہے کہ غیر کے ساتھ, لیکن مبنی ایسے کے مشابہ ہم نے کہا تھا مشابہ نہ ہو گیا. اور وہ تیسری مثال غلام زیدین میں غلام پہلی شرط ہے غیر کے ساتھ ملایا گیا, دوسری شرط ہے مبنی ایسے مشابہ نہیں. ہم نے کہا تھا عامل ہو غلام کا, اوکے سمجھ بھی آئی. کام زید میں جو زید ہے اس میں تینوں ہے, اس میں یہ وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ اور مبنی سے اور عامل آئی سمجھ. اکیلا زید اس میں پہلی شرط نہیں, کام ہاؤلا میں پہلی دوسری نہیں, غلام زید میں غلام میں پہلی ہے دوسری ہے, کیونکہ متن میں تیسری شرط نہیں, اس لیے مثالوں میں اس کی مثال نہیں دی جہاں تیسری شرط نہیں پائی جاتی, اس کی مثال الحمدللہ. سمجھ آیا؟ اب فٹ کرنے لگے. یہ اس میں مورب کی تاریخ کے بارے میں فصل ہے. واہوا اس میں مورب کون؟ ہر ایسا اسم ہے جس کو ملایا گیا اس کے غیر کے ساتھ, یا ایک شرط غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو گیا ایک شرط, اور وہ اسم کیا کہا؟ یاد رکھ اگر معطوف علیہ میں ضمیر کسی کی ہے تو معطوف میں ضمیر اسی کی ہے, اس میں ضمیر اس کی ہے تو اس میں ضمیر بھی اس کی ہے. اس میں مورب ہر ایسا جس کو ملایا گیا اس کے اور وہ اسم, یہ شرط ہے وجودی, یہ شرط ہے عدمی, اور تیسری شرط بھی وجودی کہ عامل ہو وہ اگرچہ اوپر نہیں. آنی یہ بیان ہونے لگا مبنی الفعل سے کیا مراد, میری مراد کس سے؟ حرف ہے, امر حاضر ہے اور ماضی. آگے جاؤ. اس میں مورب کی مثال کیا کہا؟ کام زیدن میں زید کی مثل ہے. اس میں مورب کی مثال اکیلا زید نہیں ہے, اس میں مورب کی مثال جو ہو گیا. آگے اکیلا زید اس میں مورب نہیں ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور اس میں مورب کی مثال کام ہاؤلا میں ہاؤلا نہیں ہے, ہاؤلائی یہ چکے تب اور اس کا ادب اس میں اور راہ پہ وہ اس میں مورب کی مثال اکیلا زید نہیں ہے, اس میں مورب کی مثال کام ہاؤلا میں ہاؤلائی آگے نکالنا ہے. کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی اس میں مورب نہیں شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے. ہم نے کہا تھا مبنی الفعل کے مشابہ نہ ہو, کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی مبنی الفعل کے مشابہ ہے, یہ حرف کے مشابہ ہے. جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج, اس میں اشارہ اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج. آخری بات اس میں مورب کا نام اس میں متمکن کہا جاتا ہے. متمکن کا معنی ہے جو قدرت دے, تو اس میں مورب اپنے اوپر اعراب کو قدرت دیتا ہے, اس لیے اس کا نام متمکن رکھا جاتا ہے. الحمدللہ.